پھر اس کو آپ اگر مزید مستقل پڑھنا شروع کر دیں، لیکن جلدی نہ کیجیے گا۔ یہ لفظ بہت عرصے پڑھنے کے بعد اپنے راز و نیاز دیتے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر ایک اور کائنات در کھلے گا، وہ یہ کہ آپ کشف القبور شروع ہو جائے گا۔ قبر میں حالات کیسے ہوتے ہیں، موت کے حالات کیسے ہوتے ہیں، زندگی کے حالات کیسے ہیں، قبر کی زندگی کیسی ہے، قبر کا نظام کیسا ہے، قبر کے اندر کھانا پینا، قبر کے اندر کی زندگی، روشنی اندھیرا، قبر سرخ ہوتی ہے، قبر سفید ہوتی ہے، قبر نورانی ہوتی ہے، قبر کالی ہوتی ہے، اور یہ چیزیں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ پھر آپ کسی قبر پر جائیں، اگر آپ نے اس کو مستقل بہت عرصے پورے وجدان کے ساتھ بہت وقت لگا کر پڑھا ہوا ہے، تو چند دفعہ پڑھنے سے آنکھیں بند کرتے ہی قبر کے حالات آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جائیں۔ پھر ایک اور فائدہ آپ پر کھلے گا، آپ لوگوں کے دل پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اس کے دل میں میرے بارے میں کیا رائے ہے، اس کے دل میں میرے بارے میں نفرت ہے، محبت ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، اس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں، اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں، اس کی زندگی بری ہے، اس کی زندگی اچھی ہے، وہ مائل بکرم ہے یا آپ کے لیے انتقامی جذبے کی سوچ رکھتا ہے، وہ کیسا ہے، کس طرح ہے، یہ سوچنا شروع کر دیں گے اور یہ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے حالات آپ پر کھلیں گے، تو لوگوں کے مقدروں کے بارے میں اللہ آپ پر سے پردے ہٹا دے گا۔ اس شخص کا مستقبل کیسا ہے، یہ آنے والے وقت کیسا رہے گا، پچھلی زندگی کیسی گزاری، اچھی گزاری، بری گزاری، کسی وقت میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، فلاں وقت میں یہ کس موڑ پر سے گزرا تھا، اس کا فلاں وقت اچھا گزرا، برا گزرا، اس کی زندگی کے دن رات اچھے گزرے، برے گزرے، یہ سب آپ کے لیے آنا شروع ہو جائیں گے۔ زندگی ان حالات کے ساتھ آپ پر گزرنا شروع ہو جائے گی۔ پھر اس کو آپ مستقل توجہ دھیان کے ساتھ پڑھیں تو آپ کے سامنے ایک اور حال آ جائے گا۔ وہ حال یہ آئے گا کہ پرندوں کی بولیاں آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ پرندے کیا بولتے ہیں، جانور کیا بولتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں۔ آپ کو اتنا بتا دوں بابا جی ایک ٹھنڈا سانس لے کر میری طرف منہ کر کے بولے اور میری دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہاتھ سے کھینچا اور اپنی پیشانی میری پیشانی کے ساتھ لگا کر خوب رگڑا، اتنا کہ مجھے جلن محسوس ہوئی اور ان کے اندر کا سارا نور میرے اندر منتقل ہونے لگا، اور وہ نور اب تک میرے اندر موجود ہے۔ ٹھنڈا سانس لے کر بولے کہ پرندے پیغام دیتے ہیں، پرندے آنے والے حالات بتاتے ہیں، پرندے حادثات کی پیش گوئیاں کرتے ہیں، پرندے صبح شام کی زندگی کو بدلنا بتاتے ہیں، پھر پرندے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر احوال بتاتے ہیں، پھر آپ کے اندر وہ چیزیں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ پرندوں کی بولیاں، پرندوں کی آوازیں، پرندوں کے پیغامات، پرندوں کی زندگی کھلنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر ہو کو اور زیادہ پڑھیں گے اور طاقت پر انداز سے پڑھیں گے، پھر آپ کے اوپر ایک اور کائنات کھلے گی۔ کائنات کے خزانے، زمین کے مخفی خزانے، کھنڈرات کے اندر خزانے، گھروں کے اندر دفن پوشیدہ، سب کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو کائنات کے خزانے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ زمین کے نیچے کیا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے، پہاڑوں کے اندر کیا ہے، سمندر کے اندر کیا ہے، یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ آنکھوں سے دیکھنا شروع ہو جائیں گے کہ اس کے اندر خزانہ کیا ہے، سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ بابا جی نے مجھے بتایا کہ میں ایک دفعہ حج کے سفر پر گیا اور زندگی میں نے ایک ہی حج کیا ہے، بڑی چاہتوں اور مرادوں کے بعد۔ بابا جی فرمانے لگے کہ یہ آج سے کوئی 50 سال پہلے کی بات ہے۔ میں مدینہ منورہ میں ایک پرانی عمارت میں ٹھہرا، میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ارد گرد سارے خزانے ہی خزانے دفن ہیں، خزانے بہت زیادہ ہیں، جنات بھی بہت زیادہ ہیں، اور مدینہ میں انوارات بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، لیکن مجھے اجازت نہیں تھی کہ ان میں سے کسی خزانے کو لے سکوں، لہٰذا میری آنکھیں دیکھ تو رہی تھیں، میں ان کو لے نہیں سکتا تھا۔ پھر مجھے اجازت ملی کہ جس خزانے کو آپ نے لینا ہے لے لے، لہٰذا میں ایک خزانے کے قریب گیا، لیکن مجھے پھر ایک احساس ہوا، اور وہ احساس یہ ہوا کہ میں یہاں کیا لینے آیا ہوں۔ میں نے تو یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لینے آیا ہوں، مجھے اس خزانے کی کیا ضرورت ہے، لہٰذا میں نے اس خزانے کو چھوڑ دیا۔ بابا جی نے اپنا پہلو بدلا اور اپنے دونوں ہاتھ پیچھے لگائے
اور اپنی گفتگو کا سلسلہ پھر شروع کیا کہ اگر اس کے فائدے اور کھولنا شروع کر دوں تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ اس کے فائدوں میں، اس کے کمالات میں ولایت ہے، برکت ہے، انوارات ہیں اور اللہ کی محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پل زیارت ہے۔ حالت بیداری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انوارات اور محبتیں ہیں۔ آپ کا جسم پاکیزہ ہو جائے گا، روح پاکیزہ ہو جائے گی، دل پاکیزہ ہو جائے گا، گناہوں سے نفرت ہوگی، بد نظری سے نفرت ہوگی، گناہوں کا تعصب ختم ہو جائے گا، دل کی دنیا بدل جائے گی، من کی دنیا بدل جائے گی، روح کی دنیا بدل جائے گی، احساسات کی دنیا بدل جائے گی، حقائق کی دنیا بدل جائے گی، زندگی کے دن رات بدل جائیں گے۔ میں حیران ان کی باتیں سن رہا تھا۔ سنتے سنتے پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے، اچھا چلتا ہوں، میں نے اپنے گھر جا کر اپنی بکریوں کو گھاس ڈالنا ہے۔ میں ان سے مصافحہ کر کے پھر چل پڑا۔ آگے چلتا گیا، پھر وہی پتھر، پھر وہی ویرانے، اور سفر بہت لمبا۔ میں چل رہا تھا اور چلتے چلتے دور مجھے محسوس ہوا کوئی سبزہ سا ہے، لیکن ہے بہت دور۔ میرے شوق کے قدم تھے اور اٹھتے ہی چلے گئے، اور میں اس شوق کے قدموں میں آگے بڑھتا ہی چلا گیا۔ جب آگے بڑھتا گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اب میری منزل قریب ہے، اور اپنی منزل کو قریب پا کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں اس منزل کے قریب پہنچا۔ جب منزل کے قریب پہنچا تو مجھے کچھ لوگ نظر آئے، کچھ جھاڑو دے رہے تھے، کچھ پھولوں کی خدمت کر رہے تھے۔ میں ان سے پوچھا کہ میں نے حضرت خواجہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کرنی ہے۔ ایک نے اشارہ کیا، وہ سامنے سرخ رنگ کا تجھے قبا پہنے نظر آ رہے ہیں، وہاں چلا جا۔ جب آگے گیا تو میں راستہ بھول گیا۔ ایک طرف ایک صاحب کو دیکھا، وہ بیٹھے کچھ ذکر کر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے حضرت خواجہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کرنی ہے، تو مجھے فرمانے لگے کہ آپ وہاں سامنے چلے جائیں۔ میں وہاں چلا گیا۔ میں جب وہاں گیا تو دیکھا کہ ایک نور ہے، ایک بہت بڑا محل ہے، اور اس کا فاصلہ اتنا لمبا ہے کہ جتنا سفر میں طے کر کے آیا ہوں۔ میں حیران ہوا کہ اب میں کیسے جاؤں گا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک سواری نظر آئی، اور سواری کے نیچے پاؤں جانور کے تھے، اور اوپر ایسے جیسے سیٹیں لگی ہوں۔ وہ میرے قریب آئی اور آواز آئی کہ اس پر بیٹھ جاؤ۔ میں اس میں بیٹھ گیا۔ وہ سواری بہت تیزی سے چلنا شروع ہوئی۔ چند ہی لمحوں میں اس دروازے پر جا کر اس نے مجھے چھوڑا۔ دربان نے مجھے کہا، آئیے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ میں آگے گیا تو ہر طرف نور ہی نور، فانوس، گلدان، قالین اور قیمتی پتھروں کی بنی ہوئی کرسیوں پر لوگ بیٹھے ہیں، چہل پہل ہے، اور نامعلوم کیا کر رہے ہیں۔ ہر بندہ کسی کام میں مشغول ہے۔ میں مناظر کو دیکھتا ہوا آگے گیا۔ جب آگے گیا تو آگے ایک بہت بڑی ہستی، سر پر تاج رکھا ہوا، خوبصورت چہرہ، خوبصورت داڑھی، سفید لباس، خوبصورت ایسی کہ انسان مدہوش ہو جائے۔ آگے بڑھ کر مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ بہت دیر تک سینے سے لگا رہا، اور ان کے سینے سے لگنے کے احساسات ابھی تک مجھے یاد ہیں، اور ابھی بھی میں جب وہ احساسات بیان کر رہا ہوں تو میری آنکھیں وہ منظر دیکھ رہی ہیں، اور اس منظر کے اندر جو خوشبو، جو سکون، جو نور، جو چین، جو محبت، جو چاشنی تھی، وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کچھ دیر کے بعد اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا، اور بیٹھتے ہی فرمایا، یا لطیف ہو، یا علیم ہو، یا خبیر ہو۔ کمالات سن لیے۔ میں حیران ہوا کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا۔ فرمایا، وہ ہمارا شاگرد ہے، اس ورد کی ہم نے اسے اجازت دی ہوئی ہے۔ ہمیں اس ورد کی اجازت حضرت خضر علیہ السلام نے دی ہے۔ اس ورد کے جو وظیفے انہوں نے بتائے، ابھی ہم نے اس کو تھوڑے سے کمالات بتائے ہیں، اور اس نے تھوڑا سا کیا ہے، اور تھوڑے سے کمالات جو اس پر کھلے ہیں وہی آپ کو بتائے ہیں۔ بتایا کہ 7 سمندر، 7 آسمان اور 7 کائنات کے طبق اگر بڑھ کر اس کے فائدے کے اکٹھے کیے جائیں تو بھی اس ذکر کرنے والے کو اس کے فائدے کام ہو نہیں سکتے۔ میں حیران ہوا اور شیخ کے چہرے کو دیکھا، اور شیخ کے انوارات سے پریشان تھا۔ فرمانے لگے، یا لطیف ہو، یا علیم ہو، یا خبیر ہو، کہ میں آپ کو خصوصی اجازت دیتا ہوں، اور آپ جس کو اجازت دو اس کو بھی اجازت دیتا ہوں۔ اس کے اندر نور ہے، اس میں دنیا ہے،
اس میں کائنات ہے، اس میں رزق ہے، برکت ہے، شفا ہے، دشمن کے شر سے حفاظت ہے، ہر ناممکن کو ممکن کرنے کی تاثیر اور طاقت ہے، کائنات کے خزانے اور ان کی کنجیاں ہیں۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ واقعی یہ کائنات کی کنجی ہے، یہ تینوں الفاظ کائنات کی کنجی ہے۔ پھر ایسے ہاتھ کیا، فرمایا ہر کنجی کے 3 دندانے ہوتے ہیں، اور یہی تینوں الفاظ یا لطیفو ایک دندانہ، یا علیمو دوسرا دندانہ، اور یا خبیرو تیسرا دندانہ، یہ تینوں دندانے ہیں۔ آپ کو میرے پاس بھیجا گیا ہے تو میں آپ کو یہی 3 الفاظ تحفے میں دیتا ہوں۔ ہم نے خاص آپ کی ملاقات کرائی کیونکہ ہم نے یہ تحفہ دینا اور اس کے فائدے آپ کے سامنے کھولنے تھے۔ اس کو پڑھتے رہو، کائنات کی نورانیت آپ کے ساتھ ہوگی، اللہ کی محبت آپ کے ساتھ ہوگی، وجود مظاہر بن جائے گا، نورانی دنیا میں آپ شاہ سوار ہوں گے۔ پھر اگلی بات فرمائی، دیکھو ایک راز بتا رہا ہوں، اس کی وضاحت نہیں کروں گا، ان لفظوں کو لاکھوں کروڑوں پڑھنے والا اور ان لفظوں کے اندر کھو جانے والا رجال الغیب میں سے ہو جائے گا۔ بس اس سے اگلا لفظ میں نہیں کہتا۔ رجال الغیب کو آپ سمجھتے ہیں، کتب بھی بنتے ہیں، ابدال بھی بنتے ہیں، ان میں غوث بھی بنتے ہیں، ان میں ساری کائنات کے نظام چلانے والے انہی میں سے بنتے ہیں۔ میں بہت دیر بیٹھا، حضرت خواجہ اویس کرنی کی زیارت، بہترین کھانے مشروبات کا انتظام کیا گیا، خدام نے بہترین کھانے دیے، شیخ نے خود بیٹھ کر میرے ساتھ کھایا، بہت دیر بیٹھا، پھر فرمانے لگے ٹھیک ہے آپ کو دیر ہو رہی ہے، آپ کو اجازت ہے۔ میں واپس آیا تو وہی سواری جو موجود تھی وہ میرے پاس آئی اور پھر مجھے سارے صحراؤں میں کو عبور کراتے ہوئے جہاں سے میں چلا تھا وہاں آیا۔ بس ایسے آیا ہی تھا تو اتنی تھوڑی دیر میں ان بزرگوں نے فرمایا کہ آنکھیں کھولو، اور جب میں نے آنکھیں کھولیں تو ان کو مسکراتا ہوا دیکھ کر میں حیران ہوا کہ میں کہاں تھا۔ فرمانے لگی حضرت خواجہ اویس کرنی رحمت اللہ کی زیارت کر لی؟ تو میں نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا زیارت تو کر لی لیکن بہت تھوڑی سی۔ فرمایا پتہ ہے تم کتنی دیر وہاں رہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں، 3 دن تم وہاں رہے، آج پتہ کرو کون سا دن ہے۔ اور واقعی جب میں نے پتہ کیا تو 3 دن گزر گئے تھے، لیکن مجھے یقین نہ آئے کہ میں 3 دن وہاں رہا۔ دنیا کا وقت اتنی تیزی سے گزر گیا اور وہ وقت وہاں ایسے بس آج بھی مجھے وہ عجیب سی بات لگتی ہے۔ قارئین، اس یا لطیفو یا علیمو یا خبیرو کی آپ سب کو اجازت ہے، انوکھا نظام ہے، اور اس عمل کے اندر یا لطیفو یا علیمو یا خبیرو کے عمل کے اندر ارواح سے براہ راست فیض پانے کا عمل ہے۔ آپ روحوں سے فیض پا سکتے ہیں، ہاں اگر آپ اس کو مسلسل پڑھتے رہیں۔ تو جس صاحب مزار کے پاس، تربت کے پاس جائیں اور یہ پڑھنا شروع کر دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے بہت ہی زیادہ عرصہ ایک خاص وقت میں پڑھیں۔ جتنا وقت بڑھاتے جائیں گے، جتنا وجدان بڑھاتے جائیں گے، جتنی توجہ بڑھاتے جائیں گے اور جتنا اس کے اندر ڈوب جانا بڑھاتے جائیں گے، اتنا اس کی تاثیر ملنا شروع ہو جائے گی، پھر آپ روحوں سے فیض پائیں گے۔